فرمایا کثرت الفاحشہ، لباس میں، سر میں، بدن میں، کپڑوں میں، چلنے پھرنے میں، ہر طرف پورا جسم فاحشہ کاری کا مرقع بن جائے گا، گھر فاحشہ کاری کا مرقع ہوں گے۔ کثر النساء، عورتیں بڑھ جائیں گی، ناپ تول میں کمی ہوگی، بڑوں کی عزت نہیں کی جائے گی، چھوٹوں پر رحم نہیں کیا جائے گا، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا ان کی کثرت کے ساتھ اولاد زنا کی ہوگی۔ لوگ سمجھیں گے ہمارے بیٹے بیٹیاں ہیں مگر وہ پرایوں کے ہوں گے۔ اولاد کثرت کے ساتھ بدکاری کی ہوگی، بدکاری اتنی زیادہ ہوگی، عورتیں یوں چلے گی باہر لباس پہن کر کہ آقا نے فرمایا کہ راستہ جاتے ہی لوگوں کی نگاہ پڑے گی اور بھیڑیوں کی طرح جھپٹ لی جائیں گی، راستوں میں جھپٹ لی جائیں گی، اور لوگ ان سے کہیں گے بھائی ادھر راستے میں کیوں پڑ گئے، ذرا ایک طرف لے جاتے، دل بھیڑیوں کے ہو جائیں گے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا رحم خونی رشتے کٹ جائیں گے، بہن بھائی اعزا قارب غریب ہیں، کسی کی غربت کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، قطع رحمی ہو جائے گی، دوسرے کا مال ناحق چھینا جائے گا، تسفک دماء، خون بہائے جائیں گے، قرابت دار شکوے کریں گے کہ یہ میرے رشتہ دار بڑے ہیں میری پرواہ نہیں کرتے، سائل چکر لگائیں گے، طواف کریں گے مگر ان کو حاجت مندوں کو پیسہ نہیں دیا جائے گا۔ اور فرمایا اللہ کا قرآن اس کا سمجھنا پڑھنا آر سمجھا جائے گا، اور فرمایا میرے آقا نے حتیٰ کہ اسلام غریب ہو جائے گا، اسلام کا نام لینے والے بھی اپنے عمل میں اسلام سے علیحدہ ہو جائیں گے، اسلام تنہا رہ جائے گا، لوگوں کے درمیان دشمنی حسد اور عداوت پیدا ہو جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا، عمریں کم ہو جائیں گی، اور سب سے بڑی علامت پھر فرمایا کہ جو بددیانت ہیں انہیں امین اور امانت دار سمجھا جائے گا، جو بددیانت ہیں انہیں امانت اقتدار دی جائے گی، انہیں چنا جائے گا، انہیں منتخب کیا جائے گا، انہیں اپنا امیر نمائندہ بادشاہ بنایا جائے گا، جو بددیانت ہیں ان کے سر پہ تاج رکھا جائے گا، جو امانت دار ہیں ان پر تہمت لگائی جائے گی، جو لوٹنے والے ہیں، کرپٹ ہیں، بے ایمان ہیں ان پر انگلی اٹھائی جائے گی، اور جو سر تا پا ایماندار ہیں ان پر تہمت لگائی جائے گی۔ اور پھر فرمایا وَيُصَدَّقُ الْكَاذِبُ، جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، وَيُكَذَّبُ الصَّادِقُ، اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اور جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، قتل و غارت عام ہو جائے گی، مکان محلات اونچی بلڈنگیں بنے گی، اولاد والدین کی نافرمان ہو جائے گی، بغاوت حسد اور دل کی تنگی عام ہو جائے گی، لوگ ہلاک ہونے لگ جائیں گے، جھوٹ کثرت کے ساتھ بولا جائے گا، سچائی کم ہو جائے گی، لوگوں میں اختلاف پھیل جائے گا، ہر ایک کے شخص کے دل میں دوسرے کے بارے میں بدگمانی ہوگی، بدگمانی عام ہوگی، جہالت عام ہوگی، خطبہ خطاب کرنے والے تقریریں کرنے والے خطیب جھوٹ بولیں گے اور میری امت کے سب سے بڑے شریر طبقہ بن جائیں گے، اور تقریریں کرنے والے مالدار لوگوں کی تعریفیں کریں گے، خوش آمدید کریں گے تاکہ ان سے پیسے ملیں۔ اور فرمایا 3 چیزیں ناپید ہو جائیں گی، ایک حلال کا روپیہ ناپید ہو جائے گا، ایک وہ علم جس سے فیض حاصل ہو سکے ناپید ہو جائے گا، اور اخن فی اللہ عز و جل، اور ایک صرف اللہ کے لیے دوستی اور محبت خال رہ جائے گی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ وقت آئے گا، انتہا ہو گئی، فرمایا اس امت میں پھر وہ وقت آئے گا کہ مرد مردوں سے نکاح کریں گے، گے سوسائٹی آ جائے گی، یونی سیکسول سوسائٹی آ جائے گی۔ ابھی گے سوسائٹی، مردوں کا مردوں سے نکاح کرنا، ابھی یہ قانون مغرب میں پاس ہونا شروع ہو گئے، 5 ملکوں میں پارلیمنٹس میں یہ قانون پاس ہو چکے ہیں، اور مرد مردوں کے ساتھ نکاح کر کے رہنے لگ گئے ہیں، ان کے محلے بن گئے ہیں۔ میرے آقا نے جو فرمایا تھا بہت کچھ ثابت ہو چکا، بہت کچھ ہو رہا ہے، اور سب کچھ ثابت ہوگا، مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا تاجدار کائنات یہ سب کچھ ٹھنڈے دل سے فرما رہے تھے؟ یہ ظلم بیان فرما رہے تھے کہ یہ ہلاکتیں ہوں گی، تباہیاں ہوں گی، بربادیاں ہوں گی، ایمان غارت ہوں گے، شرم و حیا برباد ہوں گے، امن تباہ ہوں گے، تب قیامت قریب آئے گی۔ اور فرمایا مردوں کے مردوں سے نکاح ہوں گے، تو ویسٹرن ورلڈ میں شروع ہو گئے، اور پھر فرمایا عورتوں کے عورتوں سے نکاح ہوں گے، یہ بھی مغربی دنیا میں شروع ہو گئے۔ وَمِنْهَا نِكَاحُ الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَذَلِكَ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمِنْهَا نِكَاحُ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ وَذَلِكَ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ گے سوسائٹی اور یونی سیکسول سوسائٹیز کا قیام ابھی ادھر شروع ہوا ہے۔
پھر مغربی دنیا میں یہ رواج چھائے گا، جب لعنت وہاں غالب ہو جائے گی تو چونکہ آپ کے مقدر نے، آپ کے حکمرانوں نے، آپ کے لیڈروں نے چونکہ غلامی لکھ رکھی ہے، جو لعنت وہاں مسلط ہوتی ہے، یہاں سامراج طاغوتی پلید طاقتوں کے ایجنٹ مقرر اس لیے ہے کہ وہ ایمان کو جڑ سے کاٹ دیں، اسلام کا تشخص ختم کر دیں، اسلام کا نظریہ مٹا دیں، اسلام کی غیرت کو ختم کر دیں، جو چیز وہاں رواج پا جائے اب نئے فیشن کے نام پہ وہ پھر یہاں بھی درآمد کر دیں۔ درآمد کیسے ہوگی وہ بھی بتا دوں کہ جب یہ نکاح وہاں ہونے لگ جائیں گے پھر آپ کے ڈرامے بنیں گے اس موضوع پر۔ لکھ لو میں تو اس وقت ہوں گا یا نہ ہوں گا، دنیا میں زندہ ہوں گا یا فوت ہو چکا ہوں گا، میرا کلمہ آج کا یاد رکھنا، یہ متعین کیے گئے ہیں یہودیوں کے ایجنٹ، یہ دشمنان اسلام اور طاغوتی سامراج کے ایجنٹ، اس لیے کہ اسلام کی ثقافت کا خاتمہ کیا جائے، اسلامی غیرت و حمیت کا خاتمہ کیا جائے، ایمان کا خاتمہ کیا جائے، مسلمان عیسائیوں ہندوؤں کی طرح مردہ لاشیں رہ جائیں اور یہ جمعہ کے جمعہ دن مسجد کھول کر عیسائیوں کی طرح اپنی عبادت کرنے جائیں، مسجد ویران ہو، جو اسلام کی غیرت کی بات کرے اسے بے وقوف سمجھا جائے، جو حرام و حلال کی بات کرے اسے دقیانوسی سمجھا جائے، جو مصطفیٰ کی تعلیم کی بات کرے اسے اگلے وقتوں کے ہے لوگ انہیں کچھ نہ کہو کہا جائے۔ تو اس پر میں کہہ رہا ہوں لکھ لو، ڈرامے بنیں گے، فلمیں بنیں گی دکھانے کے لیے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ جب آپ وزارت کو کہیں گے، جو وزارت اس کنجر خانے کے لیے بنائی جاتی ہے، جو کنجر خانے کو رواج دینے کے لیے وزارتیں بنتی ہیں، جب آپ ان سے کہیں گے کیا ہو رہا ہے، وہ کہیں گے یہ گندگی دکھا رہے ہیں تاکہ آپ لعنت بھیجیں اور آپ کو پتہ چلے کہ وہ لوگ کتنے گندے ہیں، کہیں گے یہ، اور دراصل آپ کو اکسایا جا رہا ہوگا ہر روز دکھا کر، تو وہ پھر روز ٹی وی ڈرامے اور فلمیں چلیں گی، رفتہ رفتہ یہ راستہ ہموار ہوگا، پھر دیکھیں گے سوسائٹی میں رد عمل نہیں ہے، پھر رفتہ رفتہ اکا دکا واقعات کروائیں گے، آہستہ آہستہ جب دیکھیں گے غیرت مرتی جا رہی ہے پھر کہیں گے بھئی آزادی ہے، ان کی مرضی کرتے ہیں، کرنے دو، ہمیں کیا۔ اس طرح کر کے آپ کو پورے کفر کی لپیٹ میں دے دیا جائے گا۔ اور اب انٹرنیٹ بھی انہی کنیکشنز کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ یہ آپ کی بچیاں ماں باپ والے کمرے میں کیوں نہیں رکھتی انٹرنیٹ، وہ الگ کمروں میں اپنا انٹرنیٹ کیوں رکھتی ہیں؟ یہ پرانے وقتوں کے ماں باپ میجورٹی جڈو ہے، جڈو، آپ کو 2 ٹکے کی خبر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، دنیا کہاں پہنچ چکی ہے۔ 75% بچے بچیاں ماں باپ کو بے وقوف بناتے ہیں، اور ماں باپ کی تباہی کا راز کیا ہے؟ ہر ماں باپ یہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کے بیٹے بیٹیاں خراب ہیں، میرا بیٹا بیٹی تو جبرائیل امین جیسا پاک ہے، میری بیٹی وہ تو بی بی مریم جیسی ہے، میرا بیٹا وہ تو جبرائیل امین کا کزن ہے، میرا بیٹا بیٹی نہیں بگڑ سکتا، ہمارا خون ہے، یہ دوسروں کے بیٹے بیٹی خراب ہیں۔ اسی خیال میں تم برباد ہو رہے ہو، اور تمہارے بچیاں تمہاری غیرت کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہیں، تمہیں خبر نہیں ہے۔ ہر ماں باپ کو اپنا بیٹا بیٹی معصوم نظر آتا ہے، تمہیں معلوم نہیں اس معصومیت کے پردے کے پیچھے کتنے مکر ہیں، کتنے فریب ہیں۔ میرا فرض منصبی ہے کہ اس مقام پر بیٹھ کے بیان کروں، اگر یہ حق نہ بتاؤ تو میرے آقا مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ آپ ناراض ہوں یا خوش ہوں، مخلوق ناراض ہو یا خوش ہو، تو میں کوئی کسی سے لیتا نہیں ہوں، میں جس مصطفیٰ سے لیتا ہوں انہی کو خوش کرنا ہے، جن کا نوکر ہوں انہی کو خوش کرنا ہے۔ کان کھولو اور آج جا کر طرز حیات میں تبدیلی کا آغاز کرو، اور گرفت کرو اپنے بیٹے و بیٹیوں کی زندگی سے، اور گھروں سے اس نامراد فیشن کی ابتدا کو ختم کرو۔ اور بیٹے بیٹیاں ختم نہیں کر سکتے جن کی مائیں پہلے فیشن ختم نہ کریں۔ مائیں، بڑی بیٹیاں اتنے کسے ہوئے فٹ قمیض پہنے کہ کوئی عزت والا آدمی، غیرت مند آدمی بات نہیں کر سکتا نگاہ اٹھا کر اس کی طرف۔ کیا لباس اس لیے بنایا گیا تھا؟ لباس تھا ساتر کے چھپائے، تم لباس کے ذریعے ہر چیز ننگا کرتی ہو۔ خدا کا خوف کرو، اور جو اس پر عمل نہیں کر سکتا کچھ نہیں تو کم سے کم ہم سے رشتہ توڑ دے، ہم سے رشتہ توڑ دے۔ رفاقت میں ہے تو چھوڑ دے، تعلق میں ہے تو چھوڑ دے، میں کیوں کرتا رہوں اور روتا رہوں؟ میں نے آپ کو بہت بڑے فتنے سے آگاہ کر دیا ہے، اور آقا نے فرمایا اس راستے پر چلنے والے
حضور نے فرمایا لیس لہؤلاء صلاۃ ما اقاموا علی ذلک، وہ ان کی کوئی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، نہ روزے قبول ہوں گے، سن لیں، نہ کوئی نماز قبول ہوگی، نہ تسبیح قبول ہوگی، نہ لیلۃ القدر کی عبادتیں، نہ شب برات کی عبادتیں۔ فرمایا حتی یتوبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہاں تک کہ وہ اس پورے عمل کو چھوڑ کر سچے سچے تائب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی اصلاح کر لیں، یہ عمل قبول نہیں ہوں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی نشانیوں میں سے یہ کہ وہ زمانہ آئے گا کہ جس کو اللہ نے بڑا علم دیا ہے، علیم بنایا، اس کی پیروی نہیں کی جائے گی، اس کی بات سنی جائے گی، مانی نہیں جائے گی۔ ہائے ہائے ہائے، ولا یستحیا فیہ من الحلیم، اور جس کو اللہ نے حلم عطا کیا ہے، بڑی بردباری عطا کی ہے، اس کا حیا نہیں کیا جائے گا۔ جو جتنا بڑا اللہ نے اس کو بنایا ہے اس کی تعظیم نہیں ہوگی، اور چھوٹوں پر رحم نہیں ہوگا، اور دنیا اور مال کی خاطر لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔